الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کہہ دیجئے صدق اللہ، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، فاتبعوا پس تم پیروی کرو، ملت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، حنیفاً جو ایک طرف کا تھا، وما کان من المشرکین اور وہ شرک کرنے والوں سے نہیں تھا، انا بے شک اولا پہلا بیتن گھر، وضع جو مقرر کیا گیا، للناس لوگوں کے لیے، للذی یقیناً وہی ہے جو ببکہ بکہ میں ہے یعنی مکہ میں، مبارکاً بہت بابرکت، وہدی للعالمین اور جہانوں کے لیے ہدایت ہے، فیہ اس میں آیات بینات واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ، ومن دخلہ اور جو کوئی داخل ہوگا اس میں، کان آمنا وہ امن والا ہو گیا، وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے، علی الناس لوگوں پر، حج البیت بیت اللہ کا حج کرنا، من استطاع الیہ سبیلا جو کوئی استطاعت رکھتا ہو اس کی طرف طاقت او سفر کی راستے کی، ومن کفر اور جو کوئی کفر کرے، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی، غنی بہت بے پرواہ ہے، عن العالمین تمام جہانوں سے۔ اللہ رب العالمین نے پہلی آیت کے اندر اس بات کا جواب دیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اندر اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ حلال تھا، حرام نہیں تھا۔ قل صدق اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے سچ کہا ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفاً تم بھی ابراہیم علیہ السلام کے دین کی اتباع کرو، پیروی کرو۔ یاد رکھیے یہاں سے علماء نے ایک مسئلہ یہ نکالا ہے کہ پچھلی شریعت میں سے وہ احکامات جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کر دیے یا پھر اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، ان کی اتباع کرنا ہمارے ذمہ لازم ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی اتباع کا حکم دیا ہے وہ ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہیں اور اس وقت کے دور کے لیے بھی وہ فائدہ مند تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دین کی ملت کی اللہ تعالیٰ نے اتباع کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ حنیفاً وہ ایک اللہ کے ہونے والے تھے، وہ یہ نہیں تھے کہ دو رخی والی زندگی اختیار کرتے ہوں، بلکہ ایک اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت کرنے والے تھے، وما کان من المشرکین اور وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ ان اول بیت وضع للناس سب سے پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے عبادت کے طور پر مقرر کیا تھا وہ بیت اللہ ہے، مکۃ المکرمہ کے اندر خانہ کعبہ، یہ سب سے پہلا گھر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا۔ اگرچہ ابراہیم علیہ السلام وہ شام کی طرف ہجرت کر گئے تھے اور اس کے بعد جو ان کی نسل آئی ہے وہ شام کے ہی علاقوں کے اندر آئی ہے، اور پھر ان کا جو قبلہ ہوا وہ بیت المقدس بن گیا، اس کی طرف وہ رک کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو اب یہود و نصارہ نے یہاں پر یہ بات کی کہ ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ ہم دین ابراہیم کی پیروی کرنے والے، اتباع کرنے والے ہیں، تو اگر واقعی تم دین ابراہیم کی پیروی کرتے ہو تو دین ابراہیم تو پھر یہ ہے کہ جو قبلہ اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کے لیے مقرر کیا تو وہی قبلہ تمہارا بھی ہونا چاہیے، تم نے کیوں اپنا قبلہ کعبۃ اللہ کو بنا دیا، خانہ کعبہ کو مقرر کر دیا؟
حالانکہ تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروکار ہونے کے دعوے کرتے ہو تو دعوے کے مطابق تو تمہیں ادھر ہی رک کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا یہاں پر جواب دے دیا کہ یہ بات یاد رکھیے کہ سب سے پہلا جو گھر اللہ تعالیٰ کا اس کائنات کے اندر عبادت کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہ بیت اللہ ہے، وہ مکۃ المکرمہ کے اندر خانہ کعبہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خود اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، آپ علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مسجد حرام۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ تو پھر اگلا سوال کیا گیا کہ ان دونوں کے درمیان میں کتنی مدت ہے، یعنی فاصلہ کتنا ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر میں اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 40 سال۔ تو یعنی یہاں سے اس حدیث سے ایک تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ پہلا جو گھر ہے وہ بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، اور دوسرا جب تک خانہ کعبہ موجود تھا بیت المقدس نہیں تھی، اس وقت تک لوگ کس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے؟ یقیناً وہ بیت اللہ ہے۔ تو یعنی قدیم کون سا ہوا کعبہ؟ وہ بیت اللہ ہوا، قبلہ یعنی کہ بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، وہی اصل قبلہ ہے، اور ابتداءً بھی یہی تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہاں پر رکھا، اور پھر نبی علیہ السلام نے بھی تقریباً 16-17 ماہ، آپ پیچھے سیقول کی ابتداء کے اندر یہ پڑھ کر آ چکے ہیں کہ تقریباً 16-17 ماہ آپ نے جو ہے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ جس طرف چاہے رک کرنے کا حکم دے دے، تو اللہ رب العالمین کا ہی اصل میں حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اب آپ کے لیے بیت اللہ کو، کعبۃ اللہ کو آپ نے قبلے کے طور پر مقرر کر دیا ہے، تو اب ہم خانہ کعبہ کے علاوہ کسی اور کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف یا مسجد نبوی کی طرف یا کسی اور مسجد کی طرف انسان کہے کہ جی میں اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ لوں گا، نہیں۔ اگرچہ اجر و ثواب موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے جو رخ کرنا ہے وہ کعبۃ اللہ۔ اور دوسری بات کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ مبارکن، یہ جگہ کیا ہے؟ بڑی بابرکت ہے۔ اور برکت کس لحاظ سے؟ کہ یہاں پر عمل کرنے کا اجر و ثواب انسان کو بہت زیادہ ملتا ہے۔ ایک نماز پڑھنے پر 1 لاکھ نماز۔ اب باقی جگہ پر بھی آپ کہیں پر بھی چلے جائیں، مسجد نبوی میں آ جائیے، مسجد اقصیٰ کے اندر چلے جائیے، 500,000 یہ تعداد ہے۔ یہاں پر آپ کو کیا ہے؟ 1 لاکھ نماز کا۔ اب وہ 50,000 والی آپ کے ذہن میں شاید روایت آ رہی ہو، 50,000 والی روایت درست نہیں ہے، 1,000 یا 500، ٹھیک ہے۔ مسجد نبوی کے اندر غالباً 1000 ہے اور مسجد اقصیٰ میں 500 کا ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے ایک تو فرق یہ رکھا یہاں پر، یہ بتا دیا کہ بیت اللہ کے اندر کیا ہے؟ اعمال اضافے کے ساتھ، یعنی اجر و ثواب اللہ رب العالمین انسان کو دیتے ہیں۔ اور دوسرا پھر اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ہر چیز وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مہیا کر دی۔ برکت یعنی جس کو ہم کہتے ہیں، ہر طرح کی چیز موجود ہے۔ اب اس کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ پھل، ثمرۃن کا معنی عربی زبان میں پھل بھی آتا ہے اور نتیجہ بھی ہوتا ہے۔ تو علماء نے یہ بات نقل کی ہے کہ جتنا جو کچھ بھی کہیں پر بنتا ہے دنیا میں، وہ سارے کا سارا آپ کو کعبۃ اللہ کے اندر مل جائے گا، بیت اللہ میں مل جائے گا، مکہ میں۔ یعنی اگر کہیں پر کوئی پروڈکٹ تیار ہوئی ہے وہاں پر آپ کو مل جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی تھی اس کے اندر ہر چیز مانگی تھی، صرف پھل نہیں مانگا تھا، کیونکہ ضرورت انسان کی صرف پھل تو نہیں نا، باقی بھی تو ضروریات ہیں۔ تو ہر چیز وہاں پر موجود ہے۔ اور پھر ایک اور تطبیق علماء اس انداز میں دیتے ہیں کہ دنیا پوری کی پوری کمانے کے لیے وہاں پہنچی ہوئی ہے۔ کسی بھی ملک سے اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں نہ کہیں سے آپ کو ایک نہ ایک بندہ کسی نہ کسی ملک کا لازمی ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے کوئی بندہ کہے کہ وہاں کا ہی نہیں۔ اب ظاہر ہے جب وہاں کا ملک کا بندہ جائے گا تو وہ سمجھ لیں وہ چیز وہاں پر منتقل ہو گئی۔ وہ یہ تو نہیں ہے کہ ہر بندے کو اٹھا لیتے وہاں پر، آپ اس بندے کو، وہ بندہ جائے گا جو فن کا ماہر ہوگا، تو ظاہر اس نے جا کے وہ پروڈکٹ وہاں پر تیار کر لینی ہے، بنا لینی ہے۔ تو الغرض کیا ہے؟ وہاں پر ہر طرح کی چیز اللہ رب العالمین نے مہیا کر دی۔ تو مبارکن کے اندر رزق کے لحاظ سے بھی اور اجر و ثواب کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا بابرکت بنایا ہے۔ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور دوسرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا
ذریعہ ہے، کیونکہ اصل یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، تو یہاں سے یہ مرکز ہے، اور یہی مکہ اور مدینہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ساری جگہوں سے دین اسلام مٹ جائے گا اور وہ سمٹ کر آخر کے اندر وہ ادھر کیا نام ہے مکہ اور مدینہ کے اندر آ جائے گا۔ تو یہ اس انداز سے یہ اصل میں کیا بنی، لوگوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے، اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو اصل دین اگر آپ نے دیکھنا ہو، شریعت آپ نے دیکھنی ہو، تو پھر وہاں پر جائیں۔ آج کے دور میں نہیں، آج کے دور کے اندر جس طرح ہمارے اندر اعمال کے اندر کمزوریاں ہیں، یاد رکھیں ادھر بھی اعمال کے اندر کمزوریاں ہو چکی ہیں۔ ہم بھی جس طرح انسان ہیں وہ بھی انسان ہیں، ہماری جس طرح خواہشات ہیں ان کی بھی خواہشات ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر جب بندے کے پاس مال و دولت آتا ہے تو پھر وہ بندہ اس طرف دوسری طرف بھی چلا جاتا ہے۔ تو اس سے کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ جی اب وہاں پر اگر کوئی مثال ہے، کوئی بے حیائی ہوتی ہے تو اب ہم جواز پیش کر دیں گے جی وہاں پر بے حیائی ہے تو لہٰذا ہمارے لیے تو بالاولیٰ یہ جائز ہو جائے گا۔ نہیں، وہاں اصل چیز ہم نے جو دین کے اوپر عمل دیکھنا ہے، اصل شریعت کو اگر دیکھنا ہے تو آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اصل دین کے اوپر، شریعت کے اوپر قائم ہیں، موجود ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر جو بنو تمیم کا قبیلہ ہے اس کو آپ نے مختص کر دیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا یہ دجال کے اوپر بڑے سخت ہوں گے، اور اس کی آج بھی جا کر آپ عقیدہ عمل ان کا چیک کر لیں، آپ کو وہی ملے گا جو قرآن اور حدیث کا ہے۔ کوئی بھی آپ کو فرق نہیں ملے گا قرآن و حدیث سے ہٹ کر، نہ ان کے عقائد کے اندر نہ ہی ان کے اعمال کے اندر۔ اور یہ قیامت تک کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعنی کیونکہ دجال تو قیامت کے قریب آئے گا نا، اس وقت تک آپ نے گویا کہ اس قبیلے کو ہدایت پر ہونے کی آپ نے گواہی دے دی کہ وہ لوگ ہدایت پر موجود رہیں گے ہمیشہ، اور وہ دجال کے اوپر انتہائی سخت ہوں گے۔ اور سخت کیوں ہوں گے؟ ظاہر ہے ان کا عقیدہ عمل مضبوط ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ توفیق دیں گے کہ وہ دجال کا مقابلہ کر سکیں گے۔ تو بہرحال کیا ہے، ھدی للعالمین، اصل ہدایت کا جو مرکز ہے وہ ہمارے لیے کعبۃ اللہ ہے اور مسجد نبوی یعنی مکہ اور مدینہ، وہاں سے دین آیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصہ مکہ میں نازل کیا اور کچھ عرصہ جو ہے مدینہ کے اندر، تو یہ ہے وَھدی للعالمین فیہ آیات بینات۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں بہت ساری اللہ تعالیٰ نے آیات رکھی ہیں، نشانیاں رکھی ہیں۔ یعنی آپ جب حج بیت اللہ کرتے ہیں تو اس کے اندر جب آپ عرفات کی طرف جاتے ہیں، پھر آپ جو ہے مزدلفہ کے اندر جاتے ہیں، مینا کے اندر آپ جاتے ہیں، پھر یہ صفا اور مروہ کی سعی آپ کرتے ہیں، یہ کنکریاں جا کر آپ مارتے ہیں جمرات کو، یہ ساری آیات بینات، اللہ نے واضح نشانیاں یہ رکھی ہیں۔ مقام ابراہیم، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اور دلیل یہ پیش کی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے۔ دلیل کیا ہے کہ بنانے والے وہی ہیں اور مقام ابراہیم آج بھی موجود ہے، یعنی وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی وہ آج بھی موجود ہے، مقام ابراہیم۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی اللہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے ہی پیروکار ہیں، کیونکہ وہ بھی اسی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو کوئی اس بیت اللہ میں داخل ہو جائے گا وہ امن کے اندر ہوگا۔ اور یہ جاہلیت کے اندر بھی، یعنی کہ وہ لوگ حالانکہ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہوتے تھے، لیکن اگر وہ بیت اللہ کے اندر دیکھ لیا کرتے تھے اپنے جانی دشمن کو بھی، اس کو وہ کچھ نہیں کہتے تھے۔ اتنی یعنی حیا ان کے اندر بھی، مشرکین کے اندر بھی موجود تھی کہ نہیں یہ بیت اللہ ہے، اس کے اندر جو بھی بندہ آ جائے گا امن کے اندر آ جائے گا۔ ہمارے استاد بیان کرتے ہیں حرم کے اندر، یعنی جو حدود کہلاتی ہے نا، حدود حرم کہتے ہیں، اس کے اندر مشاہدہ اپنا وہ ذکر کرتے ہیں شیخ ثناء اللہ زاہدی، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ہرن وہ حدود حرم سے باہر ہے تو وہ خوف زدہ ہے کہ کوئی بھی حملہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن حدود حرم کے اندر میں نے دیکھا ہم اس کے پاس سے گزر رہے ہیں، وہ آرام سے، اس کو کوئی خوف ہی نہیں ہے کہ کوئی آئے گا مجھے پکڑے گا، مجھے کیا نام ہے، مجھ پر کوئی حملہ آور ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں جانوروں تک میں اللہ تعالیٰ نے امن رکھا ہے، تو کیوں نہیں وہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو امن دیں؟ تو یہ کیا ہے، امن ہے بیت اللہ کے اندر۔ اللہ رب العالمین اولم کیا نام ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، ارد گرد سے لوگوں کو چک لیا جاتا تھا، لیکن یہاں پر جو بندہ ہوتا تھا وہ امن کی حالت کے اندر ہی تصور کیا جاتا تھا۔ اور اسی وجہ سے جب آپ نے فتح مکہ کے موقع پر چند افراد کے بارے میں خاص طور پہ کہا تھا کہ اگر وہ بیت اللہ کے ساتھ چمٹے ہوئے بھی ملیں ان کو آپ نے قتل کر دینا ہے۔ وجہ کیا تھی کہ انہوں نے بھی پناہ جا کے پکڑی بیت اللہ میں، ان کو پتا تھا یہاں پر ہم بچ جائیں گے،
یہاں پر ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن آپ کا خاص حکم تھا کہ نہیں، وہ بیت اللہ کے ساتھ چمٹے ہوئے بھی ہوں ان کو آپ نے قتل کر دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی چند لمحات کے لیے میرے لیے اس بیت اللہ کی حرمت کو حلت کے اندر تبدیل کر دیا ہے کہ حلال ہے میرے لیے کہ ابھی میں قتل و غارت یہاں پر کر سکتا ہوں۔ پھر وہ چند لمحات گزر گئے جب آپ نے پھر فرمایا کہ اب قیامت تک کے لیے اس کی حرمت اسی طرح برقرار ہے جس طرح پہلے سے موجود تھی۔ آپ نے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر جو درخت وغیرہ ہیں ان کو کاٹنے کی اجازت نہیں دی ہے، شکار کو بھگانے کی اجازت نہیں دی۔ ایک گھاس تھا جو لوہار لوگ استعمال کیا کرتے تھے اپنی بھٹی وغیرہ جلانے کے لیے، اسخر اس کو کہا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ تو ہماری ضرورت ہے، ہم جب میتوں کو تدفین کرتے ہیں اس وقت بھی ہم اس گھاس کو استعمال کرتے ہیں، اپنی جب بھٹیاں استعمال کرتے ہیں اس وقت ہماری ضرورت پڑتی ہے، یعنی ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر، اس بوٹی کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کو مستثنیٰ کر دیا، کہا کہ چلو ٹھیک ہے یہ تم لے سکتے ہو، اس کے علاوہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر کیا ہے، یہ امن دیا ہے ہر لحاظ سے۔ گری ہوئی چیز اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، اٹھاتا ہے سال پورے تک اس کے اوپر لازم اعلان کرے، تو وہ اسلام کے ویسے بھی یعنی کوئی جگہ سے اٹھاتا ہے تو اس وقت بھی حکم یہی ہے، لیکن خاص طور پہ بیت اللہ کے بارے میں تو حدود حرم کے اندر یہ حکم موجود ہے، وہاں سے گری ہوئی چیز کوئی بندہ بھی نہ اٹھائے۔ ہاں وہ شخص جس نے یہ ذمہ داری ادا کر سکتا ہے، پھر اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ پورے 1 سال تک مسلسل اعلان کرے، لوگوں کو بتلائے کہ جی تمہاری کوئی چیز ہے لے۔ اب 1 سال کا حکم کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے جو ابھی حج کے لیے آئے وہ اگلے سال آئے گا، اب اس کے پہلے تو نہیں آئے گا، تو اس لیے وہ سال کی ٹائمنگ اسلام نے یہ رکھی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ حج کی فرضیت میں یاد رکھیں، مرد کے لیے 5 شرطیں، عورت کے لیے 6 شرطیں۔ سب سے پہلے مسلمان ہونا، نمبر 2 عاقل ہونا، نمبر 3 بالغ ہونا، ٹھیک ہے، اور آزاد ہونا۔ یہ چاروں اس کے اندر تو مرد اور عورت سب کے سب کیا ہے، برابر ہیں۔ اور 5ویں شرط ہے جو استطاعت سفر کی۔ سفر کی استطاعت سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو آپ کے سفری اخراجات ہیں وہ، اور وہاں پر رہنے کے آپ کے اخراجات، اور پھر جتنے دن آپ نے وہاں پر رہنا ہے اتنے دن پیچھے آپ کی جو کفالت کے اندر لوگ موجود ہیں ان کے پاس اتنا روز کیا نام ہے کھانا وغیرہ موجود ہو، یا ان کی ضروریات کی قیمت ان کے پاس موجود ہو، کہ اگر آپ نے 40 دن مثال ادھر رہنا ہے تو پیچھے 40 دن کا ان کے پاس راشن کے اخراجات موجود ہونے چاہیے جو آپ کی زیر کفالت لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ سواری اور سفری اخراجات اور پیچھے گھر والوں کے، اس کو کہتے ہیں استطاع الیہ سبیلا۔ طاقت ہو جس بندے کے پاس، طاقت ہو سفر کی اس بندے کے اوپر۔ یہ 5 شرطیں ہیں جو مرد کے اندر ہوتی ہیں۔ 6ٹھی شرط عورت کے لیے ہوتی ہے، وہ ہے اس کے ساتھ محرم ہونا۔ یہ اضافی شرط ہے عورت کے ساتھ۔ عورت کے پاس مال موجود ہے، صاحب نصاب مثال ہے، پچھلی بھی 4 شرطیں پوری کر رہی ہے، یہ بھی کر رہی ہے، لیکن اب اس کے ساتھ جانے والا کوئی نہیں ہے تو وہ حج بیت اللہ نہیں کرے گی جب تک کہ اس کے ساتھ محرم نہ ہو۔ ہمارے ہاں عموماً بہت زیادہ اس معاملے میں کوتاہی اور غلطی کی جاتی ہے، کہہ دیا جاتا ہے جی اس کا بھائی ادھر ہے، شوہر ادھر ہے، باپ ادھر ہے، کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے، عزیز اس کا جو محرم ہے وہ ادھر موجود ہے، کام کر رہا ہے، بندہ کہتا ہے یہاں سے میں بٹھا دوں گا ادھر بھیج دوں گا۔ علماء کہتے ہیں اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور ان کا ایک غزوے کے اندر نام لکھ دیا گیا تھا، جنگ کے اندر، کہ یہ فلاں غزوے کے اندر شریک ہوں گے۔ وہ آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرا فلاں جنگ میں نام لکھ دیا گیا لیکن میری بیوی جو ہے وہ حج بیت اللہ کے لیے جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ، اپنی بیوی کے ساتھ جاؤ اور اس کے ساتھ جا کے حج کرو۔ اب غور کریں، یہاں پر حج سے زیادہ افضل ہے، حج سے زیادہ افضل جہاد ہے، اور پھر جہاد کے اندر نام لکھا ہوا ہے اس مجاہد کا، اس مجاہد کا نام لکھ دیا گیا ہے کہ آپ نے اس جنگ کے اندر لازمی شریک ہونا ہے، لیکن آپ اجازت دے رہے ہیں کہ جنگ کو چھوڑو، تم اپنی بیوی کے ساتھ جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ محرم موجود نہیں ہے۔ تو عورت کے لیے محرم کا ہونا یہ لازمی شرط ہے۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ 4 گھنٹے کا سفر ہے یا 6 گھنٹوں کا سفر ہے، اس کو 10 گھنٹے بھی آپ لگا لیں، چلیں 1 دن کا بھی لگا لیں۔ 1 دن کی تو حدیث آتی ہے نا کہ 1 دن سے زیادہ کا سفر نہیں، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ جب پیدل آپ یہ سفر کریں گے اس وقت کی مسافت کو دیکھیں،
ہم جہاز کی مسافت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ تو چلو گھنٹوں کے اندر محیط ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس سے پہلے جو 4 گھنٹے 3 گھنٹے وہ بورڈنگ میں انتظار کر رہی ہے، پھر اس کے بعد وہاں پر آؤٹ ہونے کے لیے اس کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو بیچ کے پھر 2-4 گھنٹے ہیں، یہ پھر آپ کہاں پر لے کر جائیں گے؟ وہاں تو چلو نہیں، یہ فلائٹ کے اندر تو آپ نے بٹھا دیا، کہہ دیا آپ نے بٹھا دیا، تو یہ علماء کہتے ہیں جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر فرض ہی نہیں کیا کہ وہ حج کے لیے جائے جب اس کے ساتھ محرم نہ ہو۔ محرم کا ہونا ضروری ہے، محرم کے بغیر عورت حج بیت اللہ نہیں کر سکتی، یعنی یہ اس کے لیے 6ٹھی اضافی شرط ہے اور اس کا پورا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ ومن کفرا، اور جو کوئی انکار کر دیتا ہے، یعنی حج بیت اللہ کا مانتا نہیں ہے، یہ اسلام کا رکن ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں کرتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ کو بھی اس کی کوئی ضرورت نہیں، وہ یہودی یا عیسائی ہو کر مرے، یعنی کہ وہ مسلمان نہیں ہے، پھر وہ کافر ہے، کیونکہ اس نے دین اسلام کے ایک رکن کا انکار کر دیا۔ فإن اللہ غنی عن العالمین، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے حجوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری ان حجوں سے بالکل بے پرواہ ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے صرف تمہارے لیے رکھ دیا ہے کہ اگر صاحب استطاعت و نصاب تمہارے پاس پہنچ چکا ہے، طاقت اتنی موجود ہے تمہارے پاس، تو پھر تم جاؤ بیت اللہ کا حج کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کر دیا۔ اور زندگی میں یہ ایک بار فرض ہے، جس بندے نے ایک مرتبہ یعنی بلوغت کے بعد، اس لیے بالغ میں نے شرط بتائی تھی، بلوغت کے بعد جو بندہ کرے گا، ایک دفعہ اس نے کر لیا، وہ فرض ادا ہو گیا۔ دوسری مرتبہ کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ اس کی اپنی خوشی ہے، خوشی سے وہ کرنا چاہتا ہے، اجازت موجود ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اگر کسی نے بچپن میں کیا، چھوٹا بچہ تھا بلوغت سے پہلے، تو اس کے لیے لازمی حکم یہ ہے کہ جب وہ بڑا ہو جائے گا، بلوغت کو پہنچے گا اور صاحب نصاب ہو تو وہ دوبارہ حج کرے گا، وہ پچھلا حج اس کا کافی نہیں ہوگا، اور اس کا اجر بھی اس کو ملے گا، اس کا اجر ضائع نہیں ہوگا، لیکن جو فرضیت ہے وہ ساقط نہیں ہو رہی۔ اور جو اس کے ساتھ اس کی والدہ تھی یا والد تھا جس نے اٹھا کر اس کو حج کروایا، اس کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں بھی اجر ملے گا، تم بھی یعنی اجر کے اندر برابر کی اس کے اندر شریک موجود ہو۔ کیونکہ ایک عورت آئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنے بچے کو اٹھا کر، اس نے کہا کہ کیا اس کے لیے حج ہے؟ علی ھذا حج، کیا اس کے لیے حج ہے؟ اس نے یہ نہیں پوچھا تھا علیہ حج، کیا اس پر حج فرض ہے، یہ سوال ہی نہیں تھا، سوال یہ تھا یہ جو حج کے لیے میں لے کر ساتھ جا رہی ہوں اس کا حج مانا جائے گا؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں اس کا حج مانا جائے گا، وَلَكِ أَجْرٌ، اور تمہارے لیے اجر ہے، یہ نہیں کہا لَكِ أَجْرُهُ، اس کا اجر تمہارے لیے، ٹھیک ہے، اس کو اجر اللہ تعالیٰ نے الگ دینا ہے اور آپ کو اجر الگ دینا ہے، کیونکہ ماں یا باپ جو بھی اس کو اٹھا کے چل رہا ہے، ظاہر ہے پھر اس کی اپنی محنت بھی لگ رہی ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ڈبل اجر اس کو دینا ہے، بچے کا اجر بھی دے دینا ہے، بچے کو بھی اپنے حج کا اجر ملے گا، لیکن وہ جو فرضیت ہے وہ اس سے ساقط نہیں ہوتی، وہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس نے بچپن میں حج کیا نا اس کے لیے ضروری ہے، ضروری نہیں ہے، وہ صاحب نصاب ہوگا تو ضروری ہے، صاحب نصاب ہوگا تو ضروری ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، اب وہ نہیں ہے، مثال اتنا مالدار نہیں ہے کہ اس کے پاس اتنے اخراجات ہوں کہ وہ جا کے بیت اللہ کا حج کر سکے، کوئی ضرورت نہیں، جب ہوگی تو پھر اس کے اوپر کرنا ضروری ہوگا۔ جب آپ ضروری کہیں گے اس کا مطلب ہے اس نے اب کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ اس نے بچپن میں اس کو والدین نے کروا دیا، اب وہ بلوغت کے بعد وہ لازمی طور پہ کرے گا، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔